ریاض نیازی صاحب، یہ اختیار ولی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جماعت کا نزلہ جو ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، لیکن آپ کی بھی طبیعت خراب تھی، ان کو کیسے پتہ چلا کہ آپ کی طبیعت خراب تھی؟ نہیں، میں تو خیر اب ٹھیک ہوں، الحمدللہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ میں آغا صاحب نے ایک بات کی ہے، میں اس کا جواب دے دوں۔ آغا صاحب نے یہ کہا ہے مجھے کہ نیازی صاحب یہ کس کے کہنے پہ آپ نے حالات خراب کیے ہیں؟ میں آج 2-3 میڈیا پہ گیا ہوں، قادر مندو خیر صاحب بھی میرے ساتھ تھے، اور یہ بات آپ کے میڈیا کے اینکر پرسن نے پوچھی کہ یہ بتائیں مندو خیر صاحب کہ حالات 2 دن آپ نے اجرک بھی پہنائی، ٹوپی بھی پہنائی، 2 دن سٹریٹ موومنٹ بھی ہے، لوگ بہت زیادہ نکل آئے، تو یہ اس کے بعد آپ کس کے کہنے پہ آج آپ لوگوں کو حیدرآباد سے چیف منسٹر کو ان کو روکنا شروع کر دیا؟ یہ آغا صاحب سے میں پوچھتا ہوں، آغا صاحب سے مجھے نہیں پوچھنا۔ حالات تو گورنمنٹ ان کی ہے نا، یہ کہتے ہیں نا ہماری گورنمنٹ ہے، ہم صوبے کے ہم مالک ہیں، تو میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے کس کے کہنے پہ آج لوگوں کو خواہ مخواہ روک رہے ہیں؟ اور جو لوگ پرامن طریقے سے جا رہے تھے، آپ کا باقر صاحب خود بتا رہے ہیں میڈیا والے کہ ان لوگوں کے اوپر پولیس نے ان کو روکا۔ اور بھائی کیوں 2 دن آپ ٹھیک تھے، آخر کیا وجہ ہے؟ یہ میں آغا صاحب سے پوچھوں گا۔ آپ باجیں اختیار ولی صاحب تو سے، آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہے؟ تو وجہ تو وہ خود بتائیں، میں تو کہتا ہوں نہیں نہیں تو ہونی آپ جب یہ الزام چاہیے۔ لگا رہے ہیں تو آپ کو میں پتہ ہونا کہتا چاہیے نا۔ ہوں کہ ان کو روکا گیا ہے نا، کہیں سے روکا گیا ہے، یہ بتائیں گے کہ کیوں آج انہوں نے چیف آپ منسٹر وہی کے کہیں گے کہ قافلے، کہیں سے کوئی اشارہ آ رہا ہے جو بات آپ تو ہمیشہ دیکھیں نا کرتے ہیں۔ آخر 5 گھنٹے 6 گھنٹے کا سفر کیوں کرائے گے؟ کل تک تو ٹھیک تھے، اور پھر یہ موومنٹ بھی نہیں دکھاتے، تو آخر کیوں تو روکا نام کیوں؟ ہے؟ آپ بتائیں نا کہ کون روک رہا ہے؟ وفاقی حکومت روک رہی ہے، کون میں روک رہا کہتا ہے؟ ہوں کہ ان کو جب انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ تھی تو ان کو تو آپ کو بھی دکھانا چاہیے تھا، میڈیا بھی دکھاتا، تو ان کو یہ بتائیں، یہ مجھے پوچھ رہے ہیں نا کہ کون روکنے والا؟ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ہم آپ کو پورا شو کر رہے ہیں ہاں آپ کے جلسے کے اوپر، اور کیسے نہیں دکھائیں؟ نہیں نہیں نہیں، میں ان سے یہ کویسچن پوچھ رہا ہوں کہ آج 2 دن بعد جب گملہ تک نہیں ٹوٹا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، پرامن طریقے سے جا رہے تھے، تو آج آپ نے کس کے کہنے پہ 7 گھنٹے کا سفر کروایا چیف منسٹر کو؟ کس کے کہنے پہ آپ نے وہاں رکاوٹیں رکھی؟ آپ نے لوگوں کو کیوں روکا؟ یہ آغا صاحب بتائیں گے۔ اب آ جائیں اختیار ولی صاحب کے نزلے والے کویسچن پہ۔ بھائی اختیار ولی صاحب، چلو پاکستان پیپل پارٹی سے تو وہاں پہنچے ہوئے ہیں، آپ نے چکری سے لے کے جو استقبال کیا پنجاب پولیس کا، جو روزانہ آپ کرتے ہیں اڈیالہ میں بھی، آپ کون سی گورنمنٹ کا کہتے ہیں؟ 9 سیٹوں پہ تو آپ بیٹھے ہیں، اور آپ ہمیں کہتے ہیں نکلا تھا اختیار ولی صاحب، لوگ نکلے تھے 8 فروری کو، اور انشاءاللہ جب الیکشن پھر ہوگا تو آپ کو پتہ چاہے گا، اس کو کہتے ہیں خاموش انقلاب۔ اب لڑائی پتہ ہے کیا ہے؟ لڑائی یہ ہے، ایک طرف آئیڈیالوجی ہے اور ایک طرف سے روایتی سیاست ہے، اور وہ آدمی اندر بیٹھ کے جس کو آپ بار بار بلیم کرتے ہیں، میں تو ایسی زبان بھی استعمال نہیں کرتا، وہ اندر بیٹھ کے آپ سے الیکشن جیتا ہے، تو آپ لوگوں کو اگر نہیں نکلنے دیں گے، جبر ظلم اچھا تشدد یہ کریں بتائیے گے گا کہ تو پھر جو یہی ہوگا۔ ملینیم گراؤنڈ کی بات کی ابھی آغا نے کہ ہمیشہ پی ٹی آئی کے پروگرام جو ہے وہ وہیں پر ہوتے رہے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ 2 کروڑ آبادی کے شہر میں سے اگر 7-8 ہزار لوگ نکل آئیں گے تو بہت ہیں یہ؟ میں نہیں، 7-8 ہزار کیوں کہا آپ نے؟ 2 دن کا دکھائے نا آپ، 2 دن انہوں نے نہیں 2 دکھا دن آپ کے کی، کاؤنٹ کرنے، دو ملانا ہے، نہیں 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 جوڑنا ہے نہیں، سب کو؟ میلاد کے نہیں، ہاں جی۔ لوگ نکلتے ہیں، لیکن لوگوں یا اللہ کو خیر۔ جس طریقے سے روکا جا رہا ہے وہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ ٹھیک لوگ ہے۔ جس طریقے پہلے دن استقبال ہوا اور لوگ نکلے، ان کو پتہ تھا کہ اب دیکھیں نا، میں اگر اس بات پہ چلا جاؤں کہ 20 سیٹیں کس کی تھیں وہاں جو چھینی گئیں؟ لوگ تو ہمارے ساتھ ہیں، لوگوں کی ایفیلیشن عمران خان کے ساتھ ہے، تو پھر اس کو کیوں اندر رکھا ہوا اچھا میں یہ ہے؟ سیٹوں والا جو ابھی نا وہ ڈبے کھولنے کے بالکل موڈ میں نہیں ہوں، کیونکہ ہم جلسے پہ بات کر رہے ہیں اور اس وقت جو سچویشن کراچی کے اندر موجود ہے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں، سندھ میں مجموعی طور پر جو سچویشن ہے۔ آغا صاحب یہ جو آپ کے اوپر الزامات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سی ایم کے ساتھ ایک میٹنگ ہونی تھی، ایک ناشتہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ نے وہ ناشتہ کرانا ہے، راستے روکتے ہیں آپ، ناشتہ نہیں کراتے ہیں، تو یہ وعدے تو سارے آپ وہ نے سارا جو ہے شیڈول خلاف کیوں چلے ڈسٹرب گئے ہوا؟ ہیں، ہاں کہہ رہے ہیں ناشتے کا شیڈیول آپ نے خراب کر دیا، بات مینیو کبھی کیا کیا تھا؟ آخر 2 دن کے بعد یہ کیوں ہوا؟ جی آغا صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آغا رفیع اللہ صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آغا رفیع اللہ صاحب جو ہیں وہ ان سے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو شاید میری آواز نہیں جا رہی۔ یہ بتائیے گا اختیار ولی صاحب، آپ نے ساری گفتگو سنی ہے، تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اشارہ کہیں سے آیا ہے، کسی نے کہا ہے کہ اب جو ہے نا ان لوگوں کو نہ نکلنے دیں، پہلے تو انہوں نے ٹوپی اجرک پہنائی سندھ گورنمنٹ نے، لیکن پھر اس کے بعد وہ جو ہے وہ کسی کے اشارے پہ یہ کر رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ یار اشارے وشارے کیا ہے، ان کے لیے تو ایک ٹریفک سگنل کا اشارہ بھی بہت ہے، کسی بڑے اشارے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ اشاروں میں اصل میں اشاروں کا حوالہ ہی آپ کو ضرور اس لیے دیں گے نا کہ ان کا لیڈر بھی کہتا تھا، یوں اشارہ کرتا تھا، کہتا ہے پیر والے دن انشاءاللہ انگلی اٹھ جائے گی۔
ہاں منگل والے دن انگلی اٹھ جائے گی. یہ اشاروں والی باتیں تو یہ کرتے ہیں. اشاروں والی سیاست نہ پیپلز پارٹی کا اس سے کوئی کام ہے، نہ مسلم لیگ نون کا کوئی کام ہے. میری ہائیبرڈ میں جمہوریت کو پاکستان میں لانے والے اس کے موجد یہ ہیں. آباد فضل کو پارلیمنٹ ویسے کو آگے. فوج کے حوالے کرنے والے یہ ہیں. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے تو جمہوریت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو اتنا الگ کر دیا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد کہ فوج آلموسٹ بیرک اور بارڈر پہ چلی گئی تھی. یہ ان کو ہاتھ سے پکڑ کر پارلیمنٹ میں لے آئے. یہ آج سول سپریمیسی کی باتیں کرتے ہیں. یار جس صوبے میں 13 سال سے آپ کی حکومت ہے، آج پتہ ہے آپ کو وہاں پہ ٹیررزم جو آپ کا سی ایم ہے اس کے اپنے حلقے میں آگ لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ کیا حالات ہیں، اور جلسے کی بات کرتے ہیں. یار فوجی ویسے کی یہ بات بھی پیپلز کرتے ہیں. پارٹی، یہ پیپلز پارٹی والے جو ہے نا یہ بڑے بے رحم ہیں. انہوں نے ٹوپی آپ کو وہ پہنائی ہے کہ آپ کو ایک ایک بندہ 10 نظر آئے گا. اختیار ولی صاحب آپ کی یہ اجازت ہو تو ان کی بے رحمی میں کی ایک بات یہ بھی ہے کہ میں انہوں نے ناشتے کا وعدہ کیا تھا اور ناشتہ نہیں کرایا سی ایم کے پی کو، تو میں ان سے یہ پوچھتی ہوں وجہ کہ سے کیا ہوا، ان کیوں سے نہیں کرایا؟ آپ نیئر یہ شکر کرے ایک ٹوپی اور ایک اجرک ان سے ہضم نہیں ہو رہی ہے. اگر ایک وقت کا کھانا کھلا دیا تو اندازہ کریں کہ پھر کیا ہوگا. آغا یہ تو ان بتائیے سے گا ذرا، یہ آپ کے اوپر چارج شیٹ ہے، آپ ناشتہ نہیں کرانا چاہ رہے ہمیں؟ نہیں میں تو بول دیکھیں رہا ہوں. ہم ناشتہ کرانا چاہ رہے ہیں یہاں سے. اس کو کیا نام ہے، سی ایم صاحب نے ان کو ان کو میسج کروایا کہ سینئر منسٹر صاحب جو ہیں اور ہمارا وفد، جس میں نے آپ کو بتایا کہ میں اور کراچی سے منتخب تمام پشتو اسپیکنگ جو ایم پی ایز ایم این ایز ہیں ان سب کا وفد، ہم کل صبح بھی ان کے انتظار میں ان کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں. تو لیکن سی ان کی ایم صاحب سے یہ ملاقات ڈیمانڈ یعنی ہے، نہیں ہو رہی ہے، آپ یہ بتا رہے ہیں؟ ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ سی ایم صاحب ہو، سینئر جلسہ بھی منسٹر نہ ہو. کینسل کیا. اب اگر چیف منسٹر صاحب کی کوئی مصروفیت ہے تو ان کو اس چیز پر استفادہ کرنا چاہیے. ان کو دیکھیں ہٹ گیا نا. ہمارے خلوص اور ہماری اس محبت کا یہ ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے کہ یہ کلیئر ہو کہیں گیا. کہ نہیں میں سینئر منسٹر سے نہیں ملوں گا یا فلاں سے نہیں ملوں گا. آپ بتائیں، میں نے آپ کو نیازی صاحب دوبارہ کہا اگر آپ کہیں گے تو میں فوٹیج ابھی بنا کے آپ کو میرے پاس پڑے بھجواتا ہوں، جو آپ چلائیں کہ ہمارے فینا فلیکس کے اوپر آپ لوگوں نے فینا فلیکس لگائے. نیئر ہم نے بولا نتھنگ، کوئی ایشو نہیں ہے. ہم نے آپ کو ویلکم کہا. ٹھیک ہے. آپ کو کہاں پر لیکن وہ اگر آپ کو چند اجازت سیکنڈ جناب آئی آپ کی دی جائے اور آپ جو ہے وہ اس چکر میں ہو کہ ایک روڈ پہ آ جائیں، آپ کے کراؤڈ نہیں نکل رہا، تو اپنے منیلیم والے چوک پہ کرتے، آپ کو کوئی کچھ نہ کہتا. ٹھیک ہے. آج شاہ جی نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم لوگ بھی کیا دیں آپ کو، لیکن اس پہ میں بات کروں گی نیازی صاحب سے. آپ اختیار ولی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، ایڈ کرنا میں چاہ رہے ہیں؟ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سہیل آفریدی صاحب پیغام لے کر گیا ہے کراچی اور سندھ کے عوام کے پاس کہ اگر آپ نے اپنی یونیورسٹیاں بند کرانی ہے تو ہمیں ویلکم کریں. اگر آپ نے اپنے اسکول اور کالج بند کرانے ہیں تو ہمیں ویلکم کریں. اگر آپ نے کراچی کے امن کو برباد کرنا ہے اور ٹیررزم کو پروموٹ کرنا ہے تو میں اس کے لیے حاضر ہوں. اگر لوگوں کو بے روزگار کرنا ہے تو اس کے لیے میں حاضر ہوں. صوبے کو مقروض کرنا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کا یہ کھلاڑی جو ہے آپ کے سامنے آیا ہے اور بربادی کا پورا پروگرام ساتھ لے کر آیا ہے. تو میرے خیال میں سندھ کے عوام نے بربادی، تباہی اور نالائکی کا وہ سارا پروگرام ملیا میٹ کر دیا. اور میں پھر کہتا ہوں کہ واپس سے بھی آتے وقت ایک ٹوپی اور دو اجرک مزید ان کو پہنا کے بھیج